بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں نئے صوبوں کے ساتھ. ہاشم بابر صاحب, اس کے لیے کیا نیشنل ایکسچیکر پہ ایڈیشنل برڈن نہیں پڑے گا اگر نئے صوبے کریٹ ہوتے ہیں؟ برڈن پڑنے کی بات جو ہے وہ الگ ہے. سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ عوام کی خواہشات کیا ہیں, اور جب عوام کی خواہشات یہ ہوں اور وہ ایک نیا صوبہ بننے پہ آ جاتا ہے تو یہ صوبہ کل تو نہیں بن رہا, یا یہ صوبہ اس پریزنٹ ٹینیور میں تو نہیں بن رہا. یہ تو ایک منشور میں بات ڈالی جاتی ہے. منشور میں اگر کوئی پاکستان کے پاس بحیثیت ملک کے سارے وسائل ہوں گے. میرے خیال میں کوئی سارے وسائل ہیں. ایک فیڈریشن ہے, اور فیڈریشن میں جہاں 4 صوبے ہیں تو 5 بھی بن سکتے ہیں, 6 بھی بن سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وسائل پہ اس کا اثر اس لیے نہیں ہوگا کہ جو 4 میں 5 میں گلگت بلتستان بھی ہے, بلوچستان ہم سے سنبھل نہیں رہا, تو باقی کیسے کریں گے؟ بلوچستان ہم سے سنبھل رہا ہے. بلوچستان میں ایک سیاسی حل چاہیے. جو کسی بھی فوجی آمر نے اس سیاسی حل کی طرف نہ توجہ دی نہ وہ حل آنے دیا. اب چونکہ ایک جمہوریت ہے تو بلوچستان کے لیے بھی ایک سیاسی حل موجود ہے اور وہ سامنے آ جائے گا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. سیاست پشاور میں آج بھی دھماکہ ہوا, لا اینڈ آرڈر کے لیے وسائل نہیں ہے ہمارے پاس. دھماکہ جو ہوا ہے پشاور میں, اور جو پہلے بھی دھماکے ہوتے رہے ہیں, چاہے وہ پشاور میں ہو چاہے وہ پنجاب میں ہو, وہ ایک سٹیٹ آف وار ہے, وہ ایک انسرجنسی ہے, وہ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے ہی نہیں, اور اس کے ساتھ ہم نپٹ رہے ہیں. یعنی یہ ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ان مسائل سے ہمیں نمٹنا چاہیے اور پھر اس سیاست میں آنا چاہیے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن ابھی تو برین سٹارمنگ ہو رہی ہے, ابھی تو ڈیبیٹ ہو رہے ہیں. اچھا, برین سٹارمنگ ہو رہی ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ, سوال آپ سے میرا یہی ہے کہ کیا نئے صوبے اگر بنتے ہیں تو اس پہ نیشنل ایکسچیکر پہ برڈن نہیں پڑے گا ایڈیشنل؟ دیکھیے ارشد صاحب, جب ہم ایک فیڈریشن کی بات کرتے ہیں, جب ہم ایک ملک کی بات کرتے ہیں, تو پھر یہی بات میں خرم دستگیر صاحب سے بھی کہنا چاہتی تھی کہ اپنے ایک طرف بڑے صوبے کی طرف سے ہمیشہ چھوٹے صوبوں کو ایک محرومی کا احساس رہا ہے, اور سندھ جو ہے وہ خاص طور پر اس کی کچھ کمپلینٹس ہمیشہ سے رہی ہیں بڑے صوبے کے حوالے سے, اور وہ کہتا رہا ہے کہ ہمیں محرومی کا شکار کیا, ہمارے 3 پرائم منسٹر جو ہے اسیسینیٹ ہوئے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب پنجاب کی بات کی جائے, اس کے صوبے کی بات ہو رہی ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں, آپ چلے جائیں سندھ کی طرف اور کہیں کسی اور صوبے کی بات کیوں نہیں کی. آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں انہوں نے کسی کے پی کی بات کیوں نہیں کی, انہوں نے بلوچستان کی بات کیوں نہیں کی, انہوں نے صرف سندھ کا نام کیوں لیا؟ صرف اس لیے کہ پھر وہ ایک احساس محرومی کو جو ہے وہ ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ خرم دستگیر صاحب یہ بتانا پسند کریں گے کہ پھر آخر شہباز شریف صاحب نے آج ہی اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے جو سے ریٹریٹ کیوں کر لیا. انہوں نے کیوں کہہ دیا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا, میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ اپنا گھر سنوارنا چاہیے, اور اگر 4 صوبے 5 صوبے جو ہیں اگر NFC ایوارڈ میں ہم بیٹھ کر ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, تو کیوں نہیں اپنے صوبے کو, اپنے ملک کو آگے چلانے کے لیے, اس کے انتظامی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنے صوبے کے لوگوں کو حق دینے کے لیے اگر ہم قربانی کا ایک جذبہ پیدا کر لیں, اگر ہم پول کر کے جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں, تو اس پہ بھی ایک سچویشن آ سکتی ہے. اور وہ یقیناً وہ ہٹ درمی سے نہیں ہوگا, وہ اچھے سوچ کے ساتھ ہوگا, پازیٹیو سوچ کے ساتھ ہوگا, قربانی کے جذبے کے ساتھ ہوگا, جو بڑے صوبے کو دکھانی چاہیے. کیونکہ چھوٹے صوبے جو ہیں وہ ہمیشہ کبھی پانی کے معاملات پہ ان کا ایشو ہوتا ہے, کبھی وسائل کے معاملات سے ایشو ہوتا ہے. سو اس کے اوپر ہمیں تنگ نظری کا ثبوت نہیں دینا چاہیے, نہ یہ ایگو پرابلم ہونا چاہیے. بالکل. خرم دستگیر صاحب, کیا مسلم لیگ نواز ایگو پرابلم سے نکلنے کے لیے تیار ہے؟ جی, ہمیں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. نئے صوبے بنانے کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے, اور وہ ہے عوام کی بہتر فلاح. اور ہم نے یہ دیکھا ہے, ہمیں یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو چھوٹے صوبے ہیں, وہ جن کی پاپولیشن بھی کم ہے یا ایریا وائز بھی کم تھے, کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بہتر مینج ہوئے؟ کیا ان کے سوشل انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر طریقے سے مینج ہوئے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو صوبہ بنانے کا سوال ہے, یہ ایک آسان لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غلط جواب ہے پاکستان میں گورننس کے بحران کا. ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی ہے کہ ہم عوام کو بہترین فلاح کیسے دے سکتے ہیں, اور یہ معاملات جس طرح میں نے کہا یہ ڈسکشن پارلیمنٹس میں ہوگی کہ کس کرائیٹیریا کے اوپر نئے صوبے بنے, اور اگر کسی بھی آبجیکٹو غیر جانبدارانہ اور لسانیت اور گروہی جو تعصب ہے اس سے پاک اگر کوئی کرائیٹیریا بنتا ہے تو مسلم لیگ نون مکمل طور پر اس کو سپورٹ کرے گی, کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ عوام کو میکسیمم فلاح دینی ہے. اگر نئے صوبے بنانے سے جو آج کا ان ایفیشنٹ سسٹم ہے ہم اسی کو ریپروڈیوس کر دیں, اسی طرح بیوروکریسی ریپروڈیوس کر دیں, تو ہم نہیں سمجھتے کہ عوام کی بہتر فلاح ہو سکے گی. عوام کی بہتر فلاح تبھی ہوگی اگر تمام پارلیمنٹس پہ سوچیں گی کہ کرائیٹیریا کیسے رکھنا ہے اور ایڈمنسٹریشن کو کیسے امپروو کرنا ہے, جس کے لیے نئے صوبے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے اچھی نیت اور محنت کی ضرورت ہے, جو ہمیں جہاں نظر آئے گی وہ نظر آ جائے گی, جہاں نہیں ہے وہاں بھی نظر آ رہی.
राइट, खुर्रम दस्तगीर साहब, हाशिम बाबर साहब, उस्मा बुखारी साहबा, आप तीनों का प्रोग्राम रिपोर्टर में शिरकत। नाज़रीन, सूबों की सियासत वो मौजू है जिस पे आगे मजीद बहस भी चलेगी, पार्लियामेंट भी इसको डिबेट करेगी, लेकिन जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा, अवाम की बेहतरी और अवाम की फलाह, एंड रिजल्ट उसका वो होना चाहिए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।